السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دنیا کا سب سے بڑے جادو کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں۔ یہ جادو کسی کے لیے بڑا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے چھوٹا ہو سکتا ہے۔ کوئی اس کو نظر انداز کر لیتا ہے تو کوئی اس کو جان بوجھ کے اور دل تام کے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کوئی عاشق، کوئی معشوق، کوئی دھوکہ، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کس لحاظ سے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کس لحاظ سے۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی برا سے برا کام ہوگا، اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ ایک چیز کو آپ برائی کے راستے پہ اختیار کرنے کی کوشش کر لیتے ہو تو کبھی بھی آپ کو ایک وقت آ جائے گا، آپ پا لو گے، لیکن آپ کی زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ بطور مسلمان کسی کا بھی جادو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور جب ٹوٹے گا تو پھر اس کے اندر جو روشنی ہوگی، جو برکتیں ہوگی، وہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ پوری دنیا کو اگر نہ ہلا سکی تو آپ کو جس نے کیا ہے اس کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس کے متعلق بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، اتراتے ہیں، یا بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہر شخص نے اس کو اپنی ایک دکانداری سجا کے رکھی ہوئی، ہر شخص نے اس کو ایک زندگی کا راحت سمجھ رکھا ہے۔ ہم اس سے جو بھی اچھا کام لیں گے، وقتی طور پہ ہمیں اس کا فائدہ مل جائے گا۔ ہم کوئی بھی اس سے اچھا کام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلوبہ وقت میں ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، اگر انسان کوئی غلط چیز کا لیتا ہے، غلیظ چیز کا لیتا ہے، تو مسلمان ہے، ہندوستان ہے یا پاکستان ہے، کہیں نہ کہیں تو ان کو مسلم کے ہاتھ کا کھانا مل جائے گا، کسی درویش کے ہاتھ کا کھانا مل جائے گا، کسی ایسے شخص کے ہاتھ کا کھانا ان کو نصیب ہو جائے گا، پانی نصیب ہو جائے گا کہ اس کی تمام برائیاں دور ہو جائے گی۔ کبھی تو کوئی زمزم اس کو مل جائے گا، کبھی تو آب حیات اس کو مل جائے گا جو اس کو صاف کر کے رکھ دے گا۔ اور اگر ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ایک شخص اس جادو کا استعمال کر لیتا ہے، اس چیز کا استعمال کر لیتا ہے، اور پھر یا اس کو پانے کے بعد یا اس کو استعمال کرنے کے بعد، جادو کو استعمال کرنے کے بعد انسان آپس میں شادی کر لیتے ہیں، میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور اس نے شوہر پہ کیا یا شوہر نے بیوی پہ کیا، یعنی لڑکے نے لڑکی پہ کیا یا لڑکی نے لڑکے پہ کیا، اور شادی بھی ہو گئی، ایک وقت آ گیا، اچھی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن کیا تو جادو تھا، اور اس جادو کا توڑ تو کہیں نہ کہیں کسی کے پاس تو ضرور بالضرور ملے گا۔ پھر وہ گھر آباد ہونے کی بجائے برباد ہو جائے گا، وہ گھر سنوارنے کی بجائے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک شخص ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، سورہ مزمل کا بہت بڑا عامل تھا۔ سورہ مزمل 40 مرتبہ روز اس کی معمول میں تھی، مداوات میں تھی۔ ٹرین کے آخری کسی بوگی میں، کسی بکسے میں ایک جادوگر بیٹھا ہوا تھا، ایک ایسا جادوگر بیٹھا ہوا تھا جن کے سامنے بڑے سے بڑا عامل بھی سر جھکا کے بیٹھ جاتا یا ان کی بس نہیں چلتی۔ لیکن جو سورہ مزمل کا عامل تھا وہ اپنی معمولات کر رہا تھا، مداوات کر رہا تھا، جو عملیات کی دنیا میں ضروری حصہ ہوتا ہے۔ بوگی سے اٹھ گیا، اپنی سیٹ سے اٹھ گیا، دیکھتا رہا کون ہے جو سورہ مزمل پڑھ رہا ہے۔ ایک ڈگی میں چلا گیا، ایک بوگی میں چلا گیا، ایک سیٹ پہ دیکھ رہا تھا، دوسری سیٹ پہ دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی مداوات تھی 40 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے پہ 40 منٹ سے لے کے 80 منٹ یا 2 گھنٹے تک لگ جاتی ہے۔ سارا ٹرین چان مان دیا، آخر آ گیا ان کے سامنے، آخری وقت تھا۔ آخری وقت سے مراد یہ آخری تسبیحات تھی، کئی بار پڑھ چکا تھا، پہچان لیا، ڈھونڈ لیا، پروانے لگے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کہنے لگے خدا کے واسطے، یا تمہیں تمہاری رب کا واسطہ، یا تمہیں تمہاری اس موکلات کا واسطہ، جو پڑھ رہی ہو چھوڑ دو، میں برداشت نہیں کر سکتا، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، میں ختم ہونے والا ہوں۔ وہ پڑھنے لگا، سمجھ گیا کہ کچھ ہے، کوئی بندہ ہے، ورنہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، اپنی معمولات کر رہا ہوں، تسبیحات کر رہا ہوں، اگر میں اس کو چھوڑ لوں گا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنے معمولات میں مصروف تھا، توجہ سے پڑھنے لگا۔ وقت آیا، وہ شخص اور جادوگر ٹرین کے حصوں سے خود کو مارنے لگا، ٹرین کی سیٹوں سے خود کو مارنے لگا۔ مارتے مارتے ایک وقت آ گیا کہ وہ اسی ٹرین سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر دے یا بچ گیا، اس کا نہیں علم، لیکن ٹرین سے اس کو مجبوراً چھلانگ لگانی پڑی۔ اب لازمی بات ہے، وہ جادوگر تھا، سامنے والا روحانی عامل تھا،
کب تک چھپا چھپا کے خود کو بچاتے رہو گے؟ کب تک چھپا چھپا کے جادو کر کے دوسروں کو بچاتے رہو گے؟ ایک وقت آتا ہے کہ جادو ٹوٹ جاتا ہے یا جادو پلٹ جاتا ہے، جس پہ انسان کا کچھ نہیں بچتا، لیکن جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ خود کو گوا دیتے ہو۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھی، ملتی ہے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔